MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि, औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मौक़र सामईन किराम, पर्दा नशीं माएँ और बहनें, मगरिब के बाद से आप हजरात बहुत ही शानदार और जानदार वाज़ व तकरीर से समाअत फरमा रहे हैं। अब मेरे बाद भी आप हजरात इंतहाई पुरमग़ज़, पुरमवाद और वलवला अंगेज़ खिताब सुनेंगे, जिसमें आपको खतीब दौरां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व क़ारी सैयद नक़ीबुल अमीन बरक़ी क़ासमी दामत बरकातुहुम, मोहतमीम व शेख़ुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा का खिताब भी सुनने मिलेगा। और साथ ही साथ हम और आप सबके चहीते अज़ीज़ तर और इस इलाक़े के खित्ता चप्पे चप्पे में जिनका फैज़ है, जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम के साबिक़ उस्ताद हज़रतुल उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज क़ारी व क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, क़ाज़ी शरीयत ओडिशा, उनका पुरमग़ज़ खिताब आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। मैं थोड़ी देर आज के इस जलसे की मुनासिबत से चंद बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जलसे बहुत होते हैं, वाज़ व तकरीर की महफ़िलें भी बहुत सजाई जाती हैं, सवारी जाती हैं, लेकिन सही मानों में वो जलसे कामयाब हैं, वो वाज़ व तकरीर की महफ़िल कामयाब महफ़िल समझी जाती है जहाँ पर शरीक होने वाले, जलसा सुनने वाले अफराद, वाज़ व तकरीर सुनने वाले हज़रात में से अगर कोई एक भी सुनी हुई बात पर अगर अमल कर ले, चाहे 1% ही अमल कर ले, तो वो जलसा कामयाब होता है, वो महफ़िल कामयाब होती है। अगर हम अपना वक्त निकाल कर ऐसी मजलिसों में शिरकत के लिए आते हैं, लेकिन आने के बाद जो बातें हमने सुनी बस उसको वहीं अनसुना करके अगर हम उड़ जाते हैं, या महफिल से जाने के बाद उन तमाम बातों को भुला देते हैं, या याद रहने के बावजूद उस पर अमल करने का मौका मिला लेकिन अमल नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे जलसे, ऐसे महाफिल फ़ायदे के बजाय नुकसान का भी सबब बन जाते हैं कभी कभी।
تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ ذہن میں بیٹھائیں اور یہ ارادہ کریں کہ جو علماء کرام بیان کریں گے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر یہ نیک ارادہ، نیک نیت سے آپ اگر آ کر بیٹھیں گے تو ضرور اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملے گی عمل کرنے کی، لیکن نیت اور ارادہ خالص ہونا چاہیے، اور پھر بیٹھ سننے کے مقصد بھی ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد سے جلسہ سنوں۔ صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے جلسوں میں نہ آئیے، دعوت ہے اس لیے آئیں گے ایسا بھی نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ اور ہم واقعتاً مومن ہیں، اگر ایمان والے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ علاقے میں کہیں بھی اگر وعظ و تقریر کی محفل لگی ہے، سجی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، علماء کرام دین کی بتانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو آپ کی ایمانی حمیت، آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سارے کام کو چھوڑیں اور فوراً ایسی مجلس میں پہنچ جائیں، تاکہ ان محفل اور مجلس کے انوار و برکات سے ہم سب بھی بہرہور ہوں اور اس سے فائدہ ہمیں مل سکے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جہاں اس کو پتہ چلے کہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وجلت قلوبہم، تو اس کا دل منور مجلہ ہو جائے اور اس کو انتظار لگا رہے کہ کب وہ وقت و لمحہ آئے اور میں جا کر ایسی مجلس میں بیٹھ کر اس کے انوار و برکات اور جو رحمتیں اور سکینت طاری ہوتی ہے اس کا حصہ بن سکوں۔ اس کے لیے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ہم اور آپ سب اس چیز پر نظر ڈالیں، اگر یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اگر وعظ و تقریر کو سن کر دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، اگر دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اگر ہمیں بیزاری بے چینی لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر اگر تقریر لمبی ہو گئی ہم بے چین اور بیتاب ہو رہے ہیں، تو آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیجئے کہ میرا ایمان انتہائی حد تک کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ذرہ بھی ایمان کی رمق باقی ہے تو جب تک ذکر خدا ہوتا رہے، ذکر رسول ہوتا رہے، تلاوت کلام پاک ہوتی رہے، نعت نبی پڑھی جاتی رہے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا رہے، تو اس کے اس کے ایمان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی رہے گی اور اس کو نورانیت پیدا ہوتی رہے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آدمی کو اپنے ایمان کی مضبوطی کی کوشش کرنی چاہیے۔ الغرض میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور چونکہ عام طور سے ایسا نہیں ہے، جب خام طور سے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت النبی کے جلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جبکہ سیرت النبی کے جلسہ اور ربیع الاول کے مہینہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہمیں ہر آن ہر گھڑی ہے، ہر وقت ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ مطہرہ ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ کی سیرت سے ہم اگر ناواقف ہیں تو ہم زندگی کو جس طرح جینا چاہیے کبھی اس طرح زندگی نہیں جی سکتے، کیونکہ زندگی جینے کے لیے سیرت النبی سے واقف ہونا ضروری، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی سیرت کو نہیں جانتا ہے، آپ کے طریقے سے ناواقف ہے، آپ کے عادت و اخلاق کے بارے میں نہیں معلوم، آپ کی سنت کے بارے میں نہیں معلوم، آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں، جو باتیں سکھلائی ہیں، جو آپ نے کر کے دکھایا ہے، اگر ان سے ناواقف ہے تو اپنی زندگی کو زندگی جینے کی طرح کبھی نہیں جی سکتا ہے۔ اگر زندگی واقعی جینا ہے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے، آپ کی سنت کے اندر ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آپ اس اسوہ حسنہ سے ناواقف تو پھر آپ زندگی نہیں جی سکتے ہیں جس طرح زندگی جینے کا حق ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت کے لیے ہم ربیع الاول کے مہینے کا انتظار کریں؟ نہیں، ہر وقت سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر وقت سنت کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، اقوال کا تذکرہ ہونا چاہیے، جبھی ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر ہو اور اس میں سیرت بیان کیا جائے، یہ ایک طرح سے سیرت النبی جو آفاقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ مقدسہ، آپ چونکہ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت چلنے والی ہے، اگر اس کو ربیع الاول تک محدود کر دیا گیا تو آپ کے جو وسیع تر سیرت ہے اور اس کی ضرورت کو محدود کرنے کے مرادف ہو جائے گا۔ تو اس لیے عام طور سے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کو سیرت کے جلسے کی یاد پڑتی ہے، جلسہ سیرت النبی جگہ جگہ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے اور اللہ نے توفیق دی تو سیرت النبی کے جلسے کرنے چاہیے، تاکہ ماحول اور معاشرے میں جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور ہو سکے، ساری خرابیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے ختم ہو جائیں گی۔ معاشرے کے اندر ہو، اپنی ذات کے اندر ہو، علاقے کے اندر ہو، گھروں کے اندر ہو، اگر کہیں بھی کوئی طرح کی بگاڑ پیدا ہو گئی ہے، رجوع کر لیجئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطالعہ کیجئے سیرت النبی کا، بلائیے سیرت کے جانکار کو، سیرت نگار کو، پڑھیے سیرت نگار کو، بلائیے سیرت کے جاننے والوں کو اور ان سے سیکھیے کہ ہمارے گھر میں فلاں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے پڑوس میں ایسے ماحول ہو گیا ہے، ہمارے علاقے میں فلاں بگاڑ ہو گئی ہے، کیا سیرت اس پر رہنمائی کرتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اس طرح کے جلسے قائم کر کے اپنے معاشرے کو بگاڑ سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں معاشرہ خراب ہوتا ہے اور سیرت کا تذکرہ کر کے اسے ٹھیک کیا جائے، نہیں، پوری زندگی کے ہر شعبے میں سیرت النبی کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین نمونہ ہے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے۔ اب بہترین نمونہ ہے یعنی کرائیٹیریا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہم اور آپ سب کے لیے نمونہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو، اخروی کوئی کام ہو، دینی معاملہ ہو، سب چیز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتی ہے اور رہبری کرتی ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا یہی ہے کہ اگر آپ کو زندگی جینا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے، ماحول کو درست رکھنا ہے، علاقے کو سدھارنا ہے، اگر اپنے زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اپنے زندگی کے مقصد پر کھرے اترنا ہے، تو بنائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम को नमूना बना लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामरान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी का मकसद भी हल हो जाएगा, सारे माशरे की बिगाड़ खत्म हो जाएगी। माहौल में जितनी खराबियां हैं वो सीरत के तस्करे से और सीरत को नमूना बनाने से, उसवे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे मसले का हल हो जाएगा। लेकिन कोई उस जानिब रागिब तो हो, कोई उस सीरत को पढ़ने का ज़ौक़ तो पैदा करे, शौक़ तो पैदा करे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी जो नस्लें हैं वो तबाही के दहाने पर हैं, बर्बाद होने जा रही हैं। सबका ज़हन और दिमाग के अंदर दुनियावी फतूर भर चुके हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चों से मालूम किया जाए कि हमारे नबी का क्या नाम था, उनके वालिद का क्या नाम था, उनके अज़वाज मुतहरात के अस्माए गिरामी क्या थे, अगर सीरत के बारे में कोई सवाल कर लिया जाए तो हमारी नस्लों को इसका पता नहीं है। हाँ, दुनिया के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनके बारे में अगर छोटे बच्चों को भी पूछो तो वो उनका कुछ ना कुछ तज़किरा ज़रूर कर देता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये इंतहाई ख़तरनाक रविश है, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर हमारे बच्चे, हमारी नस्लों को कुरान का इल्म नहीं है, सीरत का इल्म नहीं है, अगर उनको दीन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो याद रखिए उनकी तो जिंदगी तबाह हो ही जाएगी। और आप अगर थोड़ी बहुत उनकी रहनुमाई नहीं करते हैं, अगर इस जानिब तवज्जो नहीं दिलाते हैं, तो आपके भी दीन और दुनिया सब तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अपनी नस्ल को बचाने की बहुत ज़रूरत है। और आज के सोशल मीडिया दौर में, आज के इस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह के दौर में हमारे बच्चे और बच्चियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, गैरों में अपना रिश्ता कर रही हैं। हजारों की तादाद में मुसलमान बेटियां वो गैरों के हाथ पकड़कर अपने दीन और ईमान का सौदा कर चुकी हैं। मैं किसी मौके पर जुमे में बताया था, एक रिपोर्ट शाये हुआ है कि रिसाले के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 6000 मुसलमान बेटियां मुर्तद हो गई हैं, गैर मुस्लिम के निकाह में गाकर दीन और ईमान का सौदा कर चुकी हैं। क्या अल्लाह इसका पकड़ नहीं करेगा? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये वक्त अगर सीरत के जलसे होते हैं, अगर वाज़ो तकरीर की महफिल होती हैं, तो उनसे हमें सबक लेकर उठना चाहिए, उनसे हमें कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। और ख़ास तौर से अपने नस्ल के बारे में फिक्र करें। कल क़यामत के दिन सब के सब पूछे जाएंगे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये सारे अपने रइयत के बारे में अल्लाह ताला वहाँ पूछेंगे। आप अगर किसी के बाप हैं तो अपने बच्चों के बारे में कल सवाल होगा। आप किसी के भाई हैं तो अपने बहन के बारे में सवाल होगा। आप माँ हैं तो औलाद के बारे में सवाल होगा। आप बहन हैं तो भाई के बारे में सवाल होगा। गोया के आप घर के मुरब्बी हैं तो घर वालों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। महल्ले के जिम्मेदार हैं तो महल्ले वालों के बारे में पूछा जाएगा। आपसे सवाल होगा कि आप महल्ले के जिम्मेदार थे, महल्ले के अंदर फलां खराबियां जड़ पकड़ रही थी, आप उसको खत्म करने की क्या कोशिश किए? महल्ले के बच्चे दीनी तालीम से कैसे आरास्ता हों, उस बारे में तुम्हारी फिक्रमंदी कितनी थी? महल्ले के बच्चे तबाह हो रहे थे मोबाइल के जरिया, कितनी बार आपने महल्लों की बैठक बुलाई, कितनी बार महल्लों के बुजुर्गों को बुलाकर आपने इस सिलसिले में गौर किया कि हमारे बच्चे कैसे इस बुराई से निकल सके, कैसे उनका माहौल बेहतर बन सके? इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। बच नहीं सकेंगे वहां पर। यहां पर बसैखी बगाड़ देंगे, सरदार बनके बड़े पावरफुल बनके चले जाएंगे, लेकिन सरदार बनकर अगर जिम्मेदारी को नहीं हक अदा करते हैं तो क़यामत के दिन माखूज होंगे, पकड़े जाएंगे। आपकी सरदारी में जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे थे, कल उनका ठिकाना जहन्नम तो होगा ही, साथ में आपको पकड़ के भी लेके जाएंगे कि ये मेरे महल्ले के जिम्मेदार थे, ये मेरे घर के जिम्मेदार थे, ये मेरे मुरब्बी थे और इन्होंने मेरी इस बारे में कोई फिक्र नहीं की। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने आखिरत को संवारें। दुनिया बहुत तबाही की तरफ जा रही है।
خاص طور سے دین و ایمان کو بہت خطرہ لاحق ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے دین و ایمان کے کو بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساری چیزوں کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں، سیرت کی محفلوں میں جایا کرے، سیرت کی باتیں جاننے والوں کو بلا کر سیرت کی باتیں سنا کریں، سیرت میں اپنے مسائل کے حل کو تلاش کریں. ساری چیزوں کا حل قرآن و سنت کے اندر ہے. آپ اگر اس سے حل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ سارے مسئلے کے حل ہو سکتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ اگر آپ کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو پھر دیکھو، بھلائی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا لو، آپ کو کرائیٹیریا بنا لو. اپنی زندگی جینے کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو. اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس حدیث کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی لے کر آئے ہیں آپ پورے طور پر اس کی اتباع کرنے والے نہ بن جائیں. جب تک محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے نہ بن جائیں، آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کو نہ اپنا لیں، تب تک آپ کامل مومن نہیں بن سکتے ہیں. ہم اور آپ انہی دو قرآن اور حدیث، یہ دو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے سدھرنے کی. اللہ تعالیٰ موقع دیں گے آپ کو، آپ کے مسئلے کو حل کرنے کا موقع بھی آپ کو میسر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.